اللہ تعالیٰ چھوٹی مصیبت کے عوض بڑی مصیبت سے بچاتا ہے۔ محترم ناظرین، ایک دفعہ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ جب بھی تم پر کوئی مصیبت آئے تو تم اسے اپنے حق میں بہتر سمجھ لینا کہ میرے لیے اس میں بلائی ہے، اگرچہ بظاہر وہ مصیبت ہی نظر آ رہی ہو۔ یعنی تم اس مصیبت پر صبر شکر کرنا، یہ مت کہنا کہ یہ مصیبت مجھ پر کیوں نازل ہوئی، ہو سکتا ہے یہ مصیبت تم پر نازل ہوئی ہو اور اس کے بدلے تم سے بڑی مصیبت کو ہٹایا گیا ہو۔ یہ سب سن کر آپ رحمت اللہ علیہ کا بیٹا کہنے لگا کہ جو کچھ آپ نے کہا وہ میں نے سن لیا، لیکن یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آئی کہ جو بھی مصیبت آئے اسے اپنے حق میں بہتر سمجھو۔ میرا یقین اتنا پختہ نہیں، میرا علم اتنا زیادہ نہیں کہ میں آپ جیسی سوچ رکھ سکوں۔ فی الحال تو میں اس بات سے انکاری ہوں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نبیوں اور پیغمبروں کو بھیجا کہ ہماری رہنمائی کر سکے۔ ہمارے زمانے میں بھی اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر کو مبعوث فرمایا۔ آؤ ہم اس نبی کی صحبت ببرکت سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ ان کی باتیں سن کر تمہارے یقین کو تقویت حاصل ہوگی، تم دین پر پختہ ہو جاؤ گے، اللہ کی ذات پر تمہیں یقین ہو جائے گا۔ یہ ایک تربیت کا حصہ ہے اور کسی ایسے انسان سے تربیت حاصل کرنی چاہیے جو اللہ کا نیک بندہ ہو۔ ان دونوں نے اپنے سفر کا سامان تیار کیا اور اپنے خچروں پر سوار ہوئے۔ کئی دن انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا۔ راستے میں ایک ویران جنگل آیا جہاں گرمی کی شدت بہت زیادہ تھی اور اسی دوران پانی اور کھانا بھی ختم ہوا۔ پیاس کی شدت سے خچر بھی تھک چکے تھے۔ حضرت لقمان اور ان کا بیٹا خچروں سے اتر آئے کہ ان کو تکلیف نہ ہو، ہم پیدل چل لیتے ہیں۔ چلتے چلتے حضرت لقمان کو دور ایک سایہ یا دھواں نظر آیا جس سے پتہ چل رہا تھا کہ وہاں کوئی آدمی یا درخت وغیرہ کا سایہ ہے۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ علیہ اس کی طرف چلنے لگے۔ اتنے میں آپ کے بیٹے کو ٹھوکر لگی اور ان کے پاؤں میں کسی جانور کی ہڈی چبھ گئی۔ درد کی شدت سے بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ آپ نے انہیں سینے سے لگایا اور دانتوں سے ہڈی کو باہر نکالا۔ بیٹے کی محبت میں آپ رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور آنسو بیٹے کے چہرے پر گر گئے تو اسے ہوش آیا۔ والد محترم کو روتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا کہ آپ تو فرما رہے تھے کہ ہر مصیبت میں بلائی ہے، تو پھر میری اس مصیبت میں آپ روتے کیوں ہیں؟ پھر یہ مصیبت میرے حق میں بہتر کیسے ہو سکتی ہے؟ ہمارے کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو چکی ہے اور ہم اس ویران جنگل میں تنہا ہیں۔ اگر آپ مجھے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو آپ کو میری فکر ہوگی، اور اگر آپ میرے ساتھ رک جاتے ہیں تو ہم دونوں اس جنگل میں بھوکے پیاسے مر جائیں گے۔ اب آپ بتائیں اس مصیبت میں کیسی بلائی ہے؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میرے پیارے بیٹے، یہ میرا رونا اس وجہ سے تھا کہ میں ایک باپ ہوں اور اولاد کی دکھ درد پہ غم آ جاتا ہے، اور بات رہی کہ اس مصیبت میں تمہاری کیا بلائی ہے، ہو سکتا ہے اس مصیبت سے تم سے کوئی بڑی مصیبت کو دور کر دیا گیا ہو۔ آپ کا بیٹا یہ سن کر خاموش ہو گیا۔ حضرت لقمان نے جب سامنے کی طرف دیکھا تو وہاں دھواں نہ سایہ تھا۔ آپ کے دل میں خیال آیا کہ ابھی تو میں نے سایہ دیکھا تھا، لیکن اب وہ کہاں غائب ہو گیا؟ ہو سکتا ہے ہمارے پروردگار نے ہماری مدد کے لیے کسی کو بھیجا ہو۔ آپ اسی سوچ میں تھے کہ دور سے کوئی ہستی آپ کی طرف چلتی نظر آئی۔ آپ کے قریب آ کر وہ غائب ہو گئی اور پھر آپ سے کہنے لگی کہ آپ کے بیٹے نے کیا کہا تھا؟ حضرت لقمان نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، آپ کون ہیں؟ ہمیں آپ کی آواز ہی کیوں آ رہی ہے؟ آپ ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہے؟ اس ہستی نے فرمایا کہ میں ایک فرشتہ ہوں، مجھے صرف انبیاء کرام اور اللہ کے مقرب فرشتے دیکھ سکتے ہیں، اس وجہ سے میں آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں فلاں شہر اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو زمین میں دسا دوں۔ مجھے خبر ہوئی کہ آپ دونوں بھی اس شہر کی طرف آ رہے ہیں، تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ آپ دونوں کو اس شہر میں آنے سے روکے، لہٰذا اللہ نے آپ کو اس آزمائش میں ڈال دیا کہ آپ کے بیٹے کی پاؤں میں ہڈی چلی گئی اور آپ کو اس چھوٹی مصیبت کی وجہ سے بڑی مصیبت
یعنی زمین میں دسنے سے بچ گئے، کیونکہ وہ پوری بستی ہم نے زمین میں دس دی ہے، اب وہاں کوئی نہیں بچا۔ پھر اس فرشتے نے اپنا مبارک ہاتھ اس لڑکے کے زخمی پاؤں پر رکھا، جس سے اس کا زخم بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد اس فرشتے نے اپنا ہاتھ اس برتنوں پر پھیرا جو خوراک اور پانی کے تھے، وہ برتن کانے اور پانی سے بھر گئے۔ پھر اس کے بعد فرشتے نے حضرت لقمان اور ان کے بیٹے کو ان کی سواری سمیت اٹھا لیا۔ کچھ ہی دیر میں حضرت لقمان اور ان کا بیٹا اپنے سواروں سمیت اپنے گھر میں موجود تھے۔ حضرت لقمان کے بیٹے کے ایمان میں اللہ نے پختگی پیدا کر دی۔ اگر اس کو چوٹ نہ لگتی اور وہ بے ہوش نہ ہوتا تو کیا وہ اس بستی میں جا کر بچ سکتا تھا؟